آج ہم جانیں گے آیا صوفیہ کے بارے میں۔ کون تھا وہ شخص جس نے اسے پہلی بار مسجد میں تبدیل کیا؟ اسے کب اور کیوں تعمیر کیا گیا؟ نصرانی مذہب میں آیا صوفیہ کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس تعمیر کو میوزیم میں کس نے اور کیوں تبدیل کیا؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں معلوم کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آیا صوفیہ کو بہت ہی کم وقت یعنی صرف 6 سال میں تعمیر کر لیا گیا تھا، جو اس زمانے کے حساب سے بہت ہی تیز تعمیر تھی، اور اس کی تعمیر 537 عیسوی میں مکمل ہو گئی تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 68 سال پہلے۔ اسے بازنطینی حکمران جستنیانی اول نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر بازنطین کے سب سے اہم معمار انتھیمیوس اور ایسودورس نے کی تھی، جو اس وقت کے سب سے بہترین میتھمیٹیشین اور آرکیٹیکٹس میں شامل ہوتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو لاطینی زبان میں سینکٹا صوفیہ، جسے چرچ آف دی ہولی وزڈم یا چرچ آف دی ڈیوائن وزڈم بھی کہا جاتا ہے۔ اسے جستنیانی اول کی ہدایت کے تحت تعمیر کیا گیا ایک گرجا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم بازنطینی ڈھانچہ ہے اور دنیا کی عظیم یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ آیا صوفیہ ایک لانجیٹیوڈنل بیسیلیکا اور ایک مرکزی عمارت کو مکمل طور پر جوڑتا ہے، جس میں 32 میٹر تقریباً 105 فٹ کا ایک بڑا گنبد، جس کی مدد سے لمبائی کے محور کو دونوں طرف ایک لاکٹ اور 2 سیمی گنبد پر مابین ہے۔ منصوبے میں عمارت تقریباً ایک مربع اسکوائر ہے۔ گنبد کو سہارا دینے کے لیے اوپر گیلریوں کے ساتھ کالم کے ذریعے 3 جدا گیلریز بنائی گئی ہے۔ سنگ مرمر کے پائرس اٹھ رہے ہیں۔ گیلریوں سے اوپر کی دیواروں اور گنبد کی بنیاد میں کھڑکیاں کھل رہی ہے، جو دن کی روشنی میں تپش کو سہارا دیتی ہے اور یہ تاثر دیتی ہے کہ سائبان ہوا پر چلتا ہے۔ آیا صوفیہ کو بیسیلیکا کا مقام بھی حاصل ہے۔ بیسیلیکا کا مطلب نصرانی مذہب میں بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل عبادت گاہ ہوتا ہے، اور یہ اسے تمام عبادت گاہوں کی ماں بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آیا صوفیہ کے مقام پر واقع اصل چرچ کو 325 میں ایک کافر مندر کی بنیاد پر کانسٹنٹین اول نے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بیٹے کانسٹنٹین دوم نے اسے 360 میں تقدس بخشی۔ 404 میں اسے آگ لگنے سے نقصان پہنچا، جو قسطنطنیہ کی اس وقت کے سرپرست سینٹ جان کرسوسٹم کے دوسرے جلاوطنی کے بعد فسادات کے دوران بھڑکا تھا۔ اسے رومن شہنشاہ کانسٹنٹین نے دوبارہ تعمیر اور بڑھایا تھا۔ بحال شدہ عمارت کو تھیوڈورس دوم نے 415 میں دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ 532 جنوری کے نکا بغاوت میں چرچ کو ایک بار پھر جلا دیا گیا۔ اس صورتحال نے جسٹنیانی اول کو ایک شاندار متبادل کا تصور کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ ڈھانچہ بنیادی طور پر 6ویں صدی کی عمارت ہے، حالانکہ 558 میں زلزلے کے نتیجے میں گنبد کا جزوی طور پر خاتمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد مزید جزوی طور پر 2 گنبد اور ٹوٹ پڑے تھے، جس کے بعد اسے دوبارہ چھوٹے پیمانے پر تعمیر کیا گیا اور پورے چرچ کو تقویت دی گئی۔ باہر کی جانب سے 14ویں صدی کے وسط میں اسے دوبارہ بحال کیا گیا۔ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک یہ قسطنطنیہ کے اکنامیکل پیٹرارشیٹ کا کیتھیڈرل تھا۔ اسے 1204 میں وینیٹینز اور چوتھی صلیبی جنگ میں صلیبی حملہ واروں نے لوٹ لیا تھا۔ قسطنطنیہ پر 1453 میں ترکی کی فتح کے بعد محمد دوم نے اسے ایک مسجد کے طور پر تشکیل دے دیا، جس میں لکڑی کے مینار بیرونی حصے میں سم کیے گئے۔ نماز کے لیے استعمال ہونے والا ایک مینار بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک عظیم فانوس اور ایک محراب طاق، جو اس کی نشاندہی کرتا ہے مکہ کی سمت، اور ایک ممبر۔ اس نے یا اس کے بیٹے بایزید دوم نے سرخ مینار کھڑا کیا، جو اس ڈھانچے کی جنوب مشرقی کونے پر کھڑا ہے۔ اصل لکڑی کا مینار زندہ نہیں بچا تھا۔ بایزید دوم نے مسجد کے شمال مشرق کی طرف تنگ سفید مینار کھڑا کیا۔ مغربی کناروں پر 2 ایک جیسی میناروں کا امکان سلیم دوم یا مراد سوم کے ذریعے بنایا گیا تھا، اور 15ویں صدی میں عثمانی معمار ابو سینان نے تعمیر کیا تھا۔ 1934 میں ترک پریزیڈنٹ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک جیسے نام نہاد سیکولرسٹ نے اس عمارت کو سیکولرائز کر دیا، اور 1935 میں اسی سیکولرزم کے نام پر اس مسجد کو ایک عظیم میوزیم بنا دیا گیا۔
آیا صوفیہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا ایک سائٹ ہے جسے 1985 میں استنبول کے تاریخی علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں اس شہر کی دوسری بڑی تاریخی عمارتیں اور مقامات شامل ہیں۔ جولائی 2020 میں ترکی کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آیا صوفیہ کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔